أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا فتاح يا عليم. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ڈھیروں ڈھیروں رزق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کے ساتھ رکھے اور اپنی پناہ خاص میں رکھے. الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے نصیبوں والے لوگ ہیں وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، بہت ہی نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ کی محفلوں میں آ بیٹھتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی محفلوں میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان، مال، ایمان، وقت، آپ کی قوتوں میں، آپ کی زندگی کے ہر مسئلے میں، آپ کے رزق میں، آپ کی جان میں، مال میں، اولاد میں، عزتوں میں برکت عطا فرمائے، صحت میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. یا اللہ اس میٹنگ میں اس قدر برکت دے، اور اللہ تعالیٰ کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، نگر نگر، یا اللہ اس میٹنگ کا کام، اس دین کا کام، اللہ ہمارے اس محنت کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ اس کام کو نگر نگر لے جائے. یہیں پر آتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے. آپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، مختصر طور پہ تھوڑا سا پیچھے سے لے کے جا رہی ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، اور یہ نہ سوچیے گا بار بار یہی بیان کیا جاتی ہیں اور مطلب اس سے بور نہ ہوئیے گا اور اس پر برا بھی نہ مانیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو، اور اماں ننے اسماعیل کو، شیر خوار اسماعیل کو، دودھ پیتے اسماعیل کو، اور اماں ہاجرہ کو لے کے، یعنی ہماری تو اماں ہے نا، سارے نبیوں کی جو ہیں وہ روحانی باپ ہیں، اور تمام نبیوں کی بیویاں ہماری اماں جان ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر جو ہے نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے، باری تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر کیا ہوا کہ آپ ملنے آتے تھے، ہر سال ملنے آتے تھے، یہاں پر مکہ آتے تھے، تو آپ بچے سے بھی ملتے تھے. پھر جب بچہ بڑا ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھو، تو باپ اور بیٹے نے مل کے بنیادیں رکھی، اور کیا کہتے ہیں اس کا کام کافی مطلب الحمدللہ اللہ پاک نے لیا. تو یہاں پر ایک بات پیدا ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے، جس کو لے کے آگے چلتے ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ. کڑی سے کڑی اللہ پاک میں لواتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جب اپنے بچے کو چھوڑا اور اپنی بیوی کو چھوڑا، تو پھر کیا ہوا تھا کہ جب آپ کا بچہ بھی بڑا ہو گیا، ماشاءاللہ سے اسماعیل بڑے ہو گئے،
اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے اپنی بیوی سے ملنے آئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بھائی خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھو، خانہ کعبہ بناؤ، بیت اللہ بناؤ، بیت اللہ بناؤ، بیت اللہ کہاں پر؟ سرزمین عرب پر، یعنی مکہ شریف میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کہتے ہیں مکہ مطلب بیت اللہ بنایا کس کے ساتھ؟ اپنے بیٹے کے ساتھ، کہ بیٹا گارا مٹی لے کے آتا تھا اور آپ جو ہے وہ اس کی بنیادوں کو اٹھاتے رہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے کہ وہ بنیادیں اٹھاتے رہے، تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کر لیا، یعنی بنانے کا کام کر لیا، تو پھر آپ نے جو ہے وہ دعا کی، ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ جب یہ بنا چکے تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اور دعا کیا کی کہ اے اللہ پاک یہ جو میں نے ایک بنائی ہے نا، کیا کہتے ہیں بنیادیں اٹھائی اور یہ بنایا ہے، تو اللہ پاک ایسا کر کے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ایسا کام کر دیجئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب بنیادیں بنا لی، سب کچھ کر لیا، پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ پاک یہاں پر ایک ایسے نبی کو بھیجیے جو یہاں پر آ کر نا کیا کہتے ہیں وہ بنائے، مطلب تزکیہ نفس کرے، یعنی لوگوں کے دلوں کو برائی سے، بت پرستی سے، یعنی ہر قسم کی قباحت والی رسموں سے اور ہر قسم کی بد رسموں سے بچائے، اور کیا کرے کہ اچھی طریقے سے کیا کہتے ہیں مطلب یہاں پر قرآن آیات پڑھ کے سنائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر دعا یہ کس نے مانگی؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کی دعا کس نے مانگی؟ یہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب یہ دعا مانگ لی تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ دعا مانگنے کے بعد جو ہے جب یہ دعا مانگ لی تو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ سارے نبی تقریباً جو بنی اسرائیل وغیرہ کے نبی تھے نا، جتنے بھی زیادہ تر وہ لوگ کہاں تک آئے، کہاں تھے سے زیادہ تر نبی جو تھے وہ کہاں تھے؟ وہ سرزمین کنعان میں، فلسطین میں، عراق میں، دمشق میں، مدین میں، صدوم میں، بابل میں، نینوا میں، یہ علاقوں کے نام لے رہی ہوں، اس میں علاقوں کے نام ہے۔ تو پھر یہ کہ یہاں پر سارے کے سارے نبی آئے، ٹھیک ہے، جتنے بھی آئے نبی تقریباً بہت سارے ادھر ہی آئے، یعنی اب سارے کے سارے نبی جو تقریباً آئے، بہت زیادہ نبیوں کی بہتری، بہت زیادہ تعداد تو ان میں سے تھی۔ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے مطلب کہاں پہ آ رہے ہیں، کہاں پیدا ہو رہے ہیں، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے سرزمین حجاز میں، یعنی ادھر مکہ شریف میں۔ اب ذرا مکہ سے لے کے ذرا ان چیزوں ان لوگوں کا سفر کو غور کریں تو یوں سمجھ لیں کہ سارے نبی جو ہیں صدوم میں، مدین میں، مصر میں، عراق میں، بابل میں، نینوا میں، ادھر اس علاقے میں ہو رہا ہے، ایک طرف یوں سمجھ لیں ایک سائیڈ میں، ٹھیک ہے۔ اب تقریباً زیادہ سے زیادہ جو نبیوں کی سرزمین کہلاتی ہے نا، یہ فلسطین کہلاتی ہے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ میں ابھی وہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ آتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ سارے نبی، زیادہ تر نبی، یعنی موسٹلی نبی جو ہیں وہ وہاں پیدا ہوئے۔ اب یہاں پر میں جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعا سے پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ان کو، ٹھیک ہے نا، مانگا کہ بھائی بھیجیں یہاں پر، جو آئے اور اس کو صاف ستھرا رکھیں، پاکیزہ رکھیں، اور یہاں پر اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ اور یعنی ایک دعا تھی جو اللہ پاک نے قبول کی، ہونا تو وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا، جو کچھ اللہ نے اسکیجول بنایا ہوا یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر یعنی جو فیصلے کیے ہوئے تھے ہونا تھا، لیکن اسباب بناتے گئے نا اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، تو اسباب کے تئیں سارے کام ہوئے نا، اسباب کے اس میں سارے کام ہوئے۔
تو اب یہ ہے نا کہ اب دیکھیں نا، آپ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے دے، ایک مثال ہے، یا میری بہو کو بچہ دے دے، تو فوراً بچہ آسمان سے نیچے نہیں آ جاتا، بلکہ یہ کیا آتا ہے، ظاہر ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ 8-9 مہینے میں، نہیں 9 مہینے میں پھر اللہ پاک جو ہے بچے سے نوازتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے والے کون تھے؟ آنا تو تھا انہوں نے، لیکن مانگا کس نے ہے؟ انہوں نے کیا کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگا ان کو، تو الحمدللہ رب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آئے۔ اب یہاں پر سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں، اس رولے کو، اس بات کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ مثال دی کہ بھائی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہو جائیں ایک مثال کے طور پہ، اور دائیں طرف حضرت اماں ہاجرہ ہیں، اور ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کی بیوی اماں ہاجرہ، ان کے بطن سے کون پیدا ہوا؟ حضرت کیا کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے بیوی سے اماں ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ تو یہ وہ دعا تھی جو میں اتنی دیر سے بات کے دوران ڈھونڈ بھی رہی تھی، اللہ پاک نے ڈھونڈوا دی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اچھا، تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو گئے حضرت اماں ہاجرہ کے بیٹے، اور حضرت اسماعیل کے بیٹے ہو گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی باپ کون ہوئے، یعنی دادا کون ہوئے، نسل کہاں سے چلی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، سمجھ آ گئی نا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، دوسری طرف حضرت بائیں طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری بیوی اماں سارہ کھڑی ہیں، اور ہماری اماں ہوئی اماں سارہ کھڑی ہیں، اور اماں سارہ کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں نبیوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہوا، اسحاق اور اسماعیل، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ مائیں فرق تھی، دونوں سگے بھائی نہیں تھے، اللاتی بھائی تھے، کہ باپ ایک مائیں دو، اسے کہتے اللاتی بہن بھائی۔ اور اگر ماں ایک اور باپ دو ہوتے نا، ایک مثال کے طور پہ، تو پھر ہم کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی، ٹھیک ہے۔ اللاتی بہن بھائی کون ہوں گے؟ آئین سے یاد رکھیے، اللاتی بہن بھائی ہوں گے جب باپ ایک ہو اور دو بیویوں ان کی اولادیں آپس میں، اللاتی بہن بھائی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ اللاتی بھائی کا ذکر چل رہا ہے، میں وہی لے لیتی ہوں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے بطن سے، نسل سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف حضرت اسحاق کے بطن سے، جو سننے میں آیا، جو اتنے دنوں سے پڑھا کہ وہ 70,000 نبیوں کے والد بنے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت سے نبی ہیں، یوسف علیہ، سب سے پہلے تو یعقوب علیہ السلام کو لے لینا، یعقوب علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کہا تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے، اب یہ سمجھا رہی ہوں سارا، یہ کڑی سے کڑی باندھ کے نا اللہ پاک وہاں پہ لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کڑی سے کڑی ایک چین۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے، وہ جو تھے کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور بھائی کس کے ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہوئے نا، یعنی حضرت اسحاق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تو ہوئے، کیونکہ حضرت اسماعیل بڑے تھے اور حضرت اسحاق چھوٹے تھے، تو چچا بھی ہوئے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، سمجھ آ گئی یہاں پہ؟ تو آپس میں کیسے خونی رشتے ہیں دونوں کے۔ اب ان کی اولادیں ہیں کہ اب حضرت اسحاق کی اولادوں میں جو یعقوب پیدا ہوئے، تو یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے پیار سے کہا میرا بندہ، کیا کہا؟ اسرائیل میرا بندہ، اسرائیل کا مطلب ہے میرا بندہ، اور بنی اسرائیل میرے بندے کے بیٹے، سمجھا رہی نا، اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کے بیٹے، سمجھا رہی ہوں آپ کو۔ تو یہ کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام۔ اب اسحاق علیہ السلام سے جو میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ یہ راجع قول ہی ہو کہ تقریباً 70,000 نبی آئے۔ تو اب یہ عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، یونس، یعقوب، یہ سب کے سب جو ہے نا، ادھر سے اسحاق کی لڑی میں سے ہے، انہی کی نسل میں سے ہے۔ اب کیا ہوا کہ بیسیکلی اگر دیکھیں تو آپس میں کیا ہے؟ چچا بھتیجے ہیں، اور یعنی ایک ہی باپ دادا کی اولادوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک باپ دادا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب لڑائی تو نہیں ہونی چاہیے نا، صحیح ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ یہودیوں کا رولا
اور یہ نصارہ یہودیوں کا، یہ اسرائیلیوں کا رولا کیا ہے اس میں؟ اسرائیل میں یہودی بھی شامل ہے اور عیسائی بھی. ان کا جو ہے کیا کہنا ہے کہ جب سارے نبی، موسٹلی نبی ادھر پیدا ہوئے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کیسے آ گئے؟ حالانکہ یہ دیکھیں نا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہاں پہ ہے کہ سنیں، اب دیکھیں نا، میں یہی ثابت کرنے کے لیے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا، اچھا، اور کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد یعنی معبد یعنی عبادت کرنے کی جگہ بنایا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ٹھیک ہے. وَاتَّخِذُوا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ جب ہم نے آپ سب کے لیے ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کی عبادت گاہ بنا دیا. عبادت گاہ ہے نا، ہم عبادت کرتے ہیں نا وہاں جا کے، ہم وہاں پہ پارٹیاں تو نہیں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے نا. جب وہاں جا کر ہم لوگ خانہ کعبہ کے اندر کوئی خریداری تو نہیں کر رہے ہوتے نا، تو عبادت کرنے کے لیے جاتے نا ہم سارے کے سارے، آپ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو کیا بنا لو؟ اچھا، فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو کیا کرو؟ مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو. یعنی جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لو، لیکن اگر تمہیں یہ جگہ، تمہیں کبھی وقت مل جائے یا موقع مل جائے لوگوں سے خالی دیکھو جگہ، تو پھر مقام ابراہیم پر بھی نماز پڑھ لیا کرو. اور یہ خواہش کس نے کی تھی؟ حضرت عمر فاروق نے. اسلام لانے کے بعد جب وہ باہر نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج آزادانہ طواف کریں گے اور آزادانہ طور پہ نماز پڑھیں گے، باہر نکل کے کہا، اے کافر کے گروہ، اگر تم نے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے تو میرے سامنے آنا. تو کافروں کو پتا چل گیا کہ عمر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کسی مسلمان کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. یہ پہلا آزادانہ طواف تھا، آزادانہ نماز تھی، یعنی آزادانہ جو ہے نماز پڑھی گئی. تو یہ یہاں پر مقام ابراہیم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دعا کی. مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تقاضا کیا کہ آپ اگر مجھے کہیں تو میں یہاں پر اس جگہ پہ جہاں اب وہ قدم ہے نا ابھی بھی رکھے ہوئے، ایک شیشے کے باکس میں رکھے ہوئے نا وہ قدموں والا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اور ان پر ان کے قدموں کے نشان بن گئے، یہ آج بھی حرم میں بیت اللہ میں ہے محفوظ. تو وہ اس وقت تو ایسا نہیں تھا نا، بس اس میں تو قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے نا، تو ادھر چاہا کہ ان کے قدموں کے نشان پہ قدم رکھ کے یا ان کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے نماز پڑھ لی جائے. یہ والا ڈیمانڈ کس نے کی، تقاضا کس نے کیا؟ عمر فاروق نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے ابھی عمر اسلام میں داخل ہوا ہے، اگر میں نہ کہوں تو کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ یہ واپس لوٹ جائے اپنے دین میں، اور میں اس کو کیا کروں، مطلب کیا جواب دوں، کیونکہ کوئی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے مسئلوں کو حل کریں یا حکم دے. وہ تو اللہ کے حکم پر چلنے والے تابع فرما ہوتے ہیں، فرما بردار. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ بھائی اب تم کیا کرو کہ جب تمہیں موقع مل جائے یا کبھی کبھی جب بھی ہو، تم مقام ابراہیم پر ان کو مسلح کی یعنی مسلح یعنی وہاں پر نماز پڑھ لیا کرو. تو آگے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیان کر رہی ہوں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے، یعنی دور سے جو دور سے آئے پاکستان سے اور جو مقامی لوگ بھی ان میں عبادت کرنے کے لیے آئے، تو اس کو پاک صاف رکھا کرو عبادت کے واسطے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے جو ہے نا، جو یہاں پر عبادت کرنے والے آئیں، جو رکوع کرنے والے آئیں، جو سجدہ کرنے والے آئیں، اس کو تم پاک صاف رکھو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. آگے کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ دیکھیں نا، ان کے باپ کی دعا ہے اور ہمارے نبی کے باپ کی دعا ہے اور ان کے نبیوں کے باپ کی دعا ہے. اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یعنی دعا کی اور کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک آباد شہر بنا دیجئے یعنی مکہ کو، اور امن و امان والا بنا دیجئے شہر مکہ کو، اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی
یعنی پھلوں سے بھی نوازیے، پھل بھی عنایت فرمائے۔ من آمنا منہم باللہ والیوم الاخری، جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، ایک سیکنڈ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب یہ دیکھیں نا، میں یہاں پہ جان کر ابراہیم علیہ السلام کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، جو ان یہودیوں کے بھی نبیوں کے باپ ہیں، ان کی بات بتا رہی ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرما لیجئے، بلا شبہ آپ کو سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یعنی یوں کیا دعا کی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں خانہ کعبہ کی، یعنی خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، ان کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، من البیت والاسماعیل، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ اور تو انہوں نے کہا ربنا تقبل منا، یہ محنت کو ہم سے قبول کیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آگے فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، فرمایا اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع فرما بردار بنائیے اور اطاعت کرنے والا بنائیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجیے، امتم مسلمت لک، یعنی ایسی جماعت پیدا کیجیے جو آپ کی فرما بردار ہو، وارینا مناسکنا وتب علینا، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجیے، اور ہمارے حال پہ توجہ کیجیے، انکا انت التواب الرحیم، بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہیں۔ اور ساتھ ہی دیکھیں، یہ وہ دعا تھی جس کے لیے میں اتنی دیر سے محنت کر رہی تھی، اور کیونکہ ایک بیان ابھی دیکھ کر آئی ہوں، یہ دوسرا بیان ہے تو آج ٹائم نہیں ملا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی ان کے نبیوں کے باپ نے دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب، وبعث یعنی ہم پر مقرر کر دے کیجے، فیہم ہم میں سے، رسولا منہم یعنی کیا کہا، ہم میں سے ہی ایک رسول پیدا فرمائیے، یعنی ہماری نسل سے ہی، ہم میں سے ہی ایک رسول پیدا فرمائیے۔ یہ دیکھیں نا، یہ آپ کے یقین کریں، اگر دل سے سنیں نا تو آپ کے دل پہ جا کر یہ بات لگے گی۔ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اس جماعت کے اندر ہی میں سے ایک پیغمبر کو مقرر کیجئے، یعنی یہاں کے رہنے والوں میں سے، اس جماعت میں سے ہی ایک پیغمبر کو مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیں، والحکمت، اور حکمت، اور کیا کریں، حکمت کی باتیں بتائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اب یہاں پر بات سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ میں نے اتنا جو سب کچھ کیا، یہ ابھی اتنی دیر لگائی، اس میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ یہودی جن اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے باپ نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے باپ نے مانگا ہے، ان کے باپ نے۔ میں نے اس لیے قرآن سے آپ کو یہ ثابت کیا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اٹھ کر نہیں آ گئے، خود سے نہیں نبی بن گئے، خود سے نہیں کہنے لگے کہ میں پیغمبر ہوں تمہارا، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرنا تو تھا اللہ نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کری کہ میں نے ابراہیم کی دعا کو، ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل دینا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس کا اعزاز اور ثواب پہنچانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی وقت اور اہمیت کو بتانا ہے کہ میرے نبی ابراہیم نے دعا کی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو دیکھو میں نے تمہارے درمیان ایک نبی کو مبعوث فرمایا محمد نام کے۔ یہ تو ان کا مطالبہ تھا
کہ یہ خانہ کعبہ کی دیواریں میں نے بنا دی، میں نے خانہ کعبہ کو بنا دیا بیت اللہ کو، ابھی یہاں پر بھیج بھی تو صحیح ہے ایسا بندہ جو یہاں پر اللہ کی کتاب کو پڑھ پڑھ کے سنائے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، لوگوں کو علم سکھائے، اللہ سے اللہ سے ان کا تعلق مضبوط فرمائے، اللہ کی پہچان کروائے۔ آج یہ پڑھتے نہیں ہے نا، یہ بدبخت یہودی اور نصارہ یہ پڑھتے نہیں ہے نا، اور جو پڑھ لیتا ہے، اب دیکھیں نا عبداللہ ابن سلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہ یہودی عالم تھے، یہ ان 10 عالموں میں سے تو یہ کٹر یہودی تھے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کے باقی بھی 9 ایمان لے آئیں تو پوری دنیا سے یہ 9 یہودی عالم اگر اسلام لے آئے تو پوری دنیا سے یہودیت غارت ہو جائے۔ کاش کے اس وقت وہ لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں، تو آج یہ یہودی بدبخت ہمارے مسلمان بچوں کو، عورتوں کو، ہمارے بیٹوں کو مارنا رہے ہوتے۔ آ رہی بات سمجھ؟ بات کو آپ الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ کوشش کروں گی ایک ایک بات لگاؤں، ایک ایک بات سمجھاؤں آپ کو۔ تو یہ تھی۔ اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی تھے، طائف کے لوگوں سے بہت دکھی تھے، اور ایک جگہ لکھا کہ آپ کو دو صدمے جو پہنچے، ایک طائف کا صدمہ پہنچا اور ایک آپ کو اپنی یعنی ہماری اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ کی بیوی تھی پیاری، ان کی دنیا سے جانے کا، اور آپ کے چچا محترم جو 3 دن کے اندر اندر 2 موتیں ہوئی، ان کا بھی بڑا صدمہ تھا۔ ایک جگہ یہ بھی ہمیں ملتی ہے بات، لیکن واللہ عالم کون سی راجے کال کون سا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اداس تھے، بڑا دل ان کا کٹا کٹا سا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلی دفعہ ایک ہستی کو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، 1,24,000 انبیاء میں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روبرو بلایا، ایک کوس کے فاصلے پہ بٹھایا، یعنی ٹیبل ٹاک کی، جو آپ کو سمجھانے میں بتا رہی ہوں۔ یہ بزرگی، یہ عزت تو میرے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، کوئی چھین سکتا ہے؟ مائی کا اللہ آج مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، امید ہے کہ اللہ کی ذات کے حکم سے، کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ثابت قدمی مسلمانوں کی دیکھ کر، جو کہ فلسطین کی عوام کی دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑوں لوگ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان کرتے۔ تو یار ہے نا کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے نا، جیسے میں جب بالکل دنیا دار تھی اور حج پہ گئی 1998 میں، 1998 میں جب حج کرنے گئی شادی کے بعد اپنے، تو مجھے اس وقت اتنا کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر گئی، خانہ کعبہ کی کہہ رہی ہوں، یہ جو اوپر جو ہوتا ہے نا خانہ کعبہ کے ارد گرد جو اوپر سے بھی طواف ہوتا ہے، سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے، تو وہاں سے میں نے خانہ کعبہ کو نیچے دیکھا، تو اس دن میرے دل نے ایک ایسی بات کی، اور غالباً بارش بھی ہو رہی تھی، اور وہاں سے میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے، یہ 1998 کی بات ہے، تو میرے دل نے ایک بات ایسی کی جو شاید میں بتاؤں تو بڑی آپ کو مزاحیہ سی لگے، لیکن اس بات نے مجھے بہت تقویت دی۔ میرے دل نے مجھے ایک بات کہی چپکے سے کہ یار کوئی ایک بندہ، چلو 2 بندے، چلو 3 بندے، چلو 100 بندے، چلو 1000 بندے ایسے ہو سکتے ہیں جو جن کو کچھ پتا نہ ہو اور غلط فہمی میں ایک جانب بڑھ رہے ہیں، یعنی ان کو کچھ پتا نہ ہو اور غلط فہمی میں بس کہیں نہ کہیں کسی کے پیچھے، کسی پیر فقیر، کسی نبی کے پیچھے لگ گئے۔ ایک مثال سمجھا رہی ہوں، یار یہاں تو ہزاروں لوگ ہیں جو یہ خانہ کعبہ بیت اللہ پتھر کے ایک گھر کا طواف کیے جا رہے ہیں، یار یہ اتنی بڑی تعداد میں تو لوگ نعوذ باللہ بے وقوف نہیں بن سکتے نا۔ ایک دل نے کہا یقیناً یہاں پر اس چیز کی، اس گھر کی کوئی عظمت ہے، وہ سب کوئی اتنا میرا رجحان بھی نہیں تھا، یقیناً اس گھر کی کوئی عظمت ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی خدائی بہت بڑی ہے، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ حق پر ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس وقت میں نے سوچی، اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ بھائی میرے دل نے مجھے یہ بتایا کہ حق دین یہی ہے، یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، اور شاید میں نے آج سے پہلے کبھی بھی ذکر نہیں کیا۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے
کہ یہاں یہ شروعات ہے. میں آپ کو یوں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ یہودی یہی تو، یہ نصارہ، یہ یہودی یہ جو کہتے ہیں نا گرج رکھتے ہیں، جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ یہی کہتے ہیں کہ جب سارے نبی ہمارے پاس، اعلیٰ اعلیٰ نبی ہمارے پاس آ گئے، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یونس، یعقوب وغیرہ، یہ تو یہ سلیمان، داؤد علیہ السلام وغیرہ، یہ جب ہمارے نبی ہے یہاں سے آئے، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین حجاز پہ جہاں پر کوئی نبی بھی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں پیدا ہوا، تو وہاں سے کیسے آ گئے؟ لو بھائی، ان سے کوئی عقل کے اندھوں سے پوچھے کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ چاہیں، اس وقت اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نبیوں کا سلسلہ جب جاری تھا تو اللہ تعالیٰ پاکستان سے بھی کوئی نبی نکال دیتے. بھائی اللہ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اور اگر ہم اللہ کو اپنا حاکم مانتے ہیں تو ہمارا حاکم جو کہے گا ہمیں اس بات پر عمل کرنا پڑے گا. اگر وہ کہتا ہے میں نے گجرا والے میں اپنا نبی پیدا کر دیا، تو ہم کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ آپ نے گجرا والے میں پیدا کیا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اطاعت کا کام کرنا ہے نا، ہم نے تو اطاعت کرنی ہے. تو یہ اطاعت ہی تو ہے کہ ایک پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے جس کے ہم 7 چکر لے رہے ہوتے ہیں، یہ اطاعت ہی تو ہے. ورنہ اگر بنظر غائر دیکھیں تو کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ میں صحیح کر رہا ہوں، ایک گھر کا طواف کیے جا رہا ہوں؟ بتائیں نا. ایک کوئی لبرل انسان، کوئی غیر مسلم ہو، وہ یہ دیکھ کے چکر لگاتے ہو، کہتا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم تو یوں کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہمارے نبی نے اس کا طواف کیا تو ہم بھی کریں گے. اب یہاں پر بات کو میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا. اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تو تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عہدہ سمجھا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ابراہیم تمہارے نبیوں کے بھی باپ تھے، یہودیوں نصارانیوں، تمہارے نبیوں کے بھی باپ تھے. آگے بات سمجھ میں. اب وہیں پر آتی ہوں میں جہاں پہ میں بات کو لانا چاہ رہی تھی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دل ان کا ٹوٹا طائف کی قبیلہ ثقیف کی حرکتوں سے، انہوں نے ظلم کی انتہا کری، پتھر مارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی خون سے بھر گئے. تو آپ نے دعا، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں قبیلہ ثقیف والوں کو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ نہیں تو امید ہے کہ ان کی جو آنے والے ہیں ان کی نسل وہ صاحب ایمان ہو جائے گی. اور خدا جانتا ہے ہوئی محمد بن قاسم، جنہوں نے طائف سے لے کے سندھ تک ایمان علاقے فتح کیے اور اسلامی حکومت قائم کی. کون تھے؟ ان کا پورا نام ہے محمد بن قاسم ثقفی رحیم اللہ. یعنی محمد بن قاسم، آپ لوگوں کو صرف محمد بن قاسم پڑھایا جاتا ہے جو آپ نے اپنے کورس میں پڑھا ہوگا. یہ ہے محمد بن قاسم ثقفی رحیم اللہ، جنہوں نے وہاں سے چلے اور سندھ تک اور پھر شہید ہوئے غالباً. تو کیا ہوا کہ، اور کہتے ہیں صرف 4 مہینے ان کی شادی کو ہوئے تھے، 19 برس کے تھے غالباً. اس پر میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اڑ جاؤں، 20 کے بھی ہو سکتے ہیں یہ تو یہاں میں بتانا کیا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جب بہت ٹوٹا ہوا تھا، حضرت جبریل کو بھیجا گیا کہ جاؤ بھائی بلا کے لاؤ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس. معراج یعنی سامنے آمنا سامنے، یعنی بلندی پہ بلایا گیا. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خواب تھا. تو خواب میں تو میں یہ خواب دیکھ سکتی ہوں کہ بھائی میں خواب میں اڑ رہی ہوں، تو خواب کبھی سچے ہوتے ہیں بھائی ایسے ہی. تو یہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی، اور الحمدللہ بالکل حقیقت ہے. اس کا 15ویں پارے کو شروع کریں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک لمبی بات ہے، اس لیے میں اس طرف آتی ہوں. اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. میں ڈیٹیل بتا چکی ہوں پچھلی دفعہ میں انشاءاللہ. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے پاس بلانے سے پہلے، آپ نے بیت المقدس میں جب تمام کے تمام نبی انبیاء جمع ہو گئے تو آپ نے جو ہے مطلب آپ بھی تھے وہاں پہ. اب 2 رکعت نماز پڑھنی تھی، امام نظر نہیں آ رہے. حضرت جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور امام کی سیٹ پہ آپ کو کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے. اور آپ نے امامت کی. آپ کے ابو جان حضرت آدم علیہ السلام جو میرے اور آپ کے ابو جان بھی ہیں، اور آپ کے ابو جان حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کے ابو جان اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی پیچھے کھڑے ہیں. اور امام کون ہے؟ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ بیت المقدس میں کیوں نماز پڑھوائی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ آپ اپنی پھپھی ام ہانی کے ہاں سو رہے تھے، الحمدللہ وہ جگہ دیکھ کر آئی ہوئی ہوں الحمدللہ جہاں سے آپ گئے ہیں معراج کے لیے، تو وہ تو بالکل ہی بیت اللہ سے منسلک تھی، یوں سمجھ لیں بیت اللہ کے قریب تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے اے محمد یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور سارے میں نے نبیوں کو کھڑا کر دیا ان کے پیچھے پڑھ لو. جو اللہ نبیوں کو بیت المقدس میں روحوں کو بھیج سکتا ہے، ان کو روحیں جسم میں ڈال کے، وہ اللہ بیت اللہ میں بھی بھیج سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدس میں بھیجا. جو مسجد اقصی ہے یہ سارا کے سارا یہ جو ایسے ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، یہ سارے کے گنبدوں والی مسجد جو بھی ہے نا، سنہرے اور کالے، یہ سب کے سب مسجد اقصی کا حصہ ہے. میں اتنا اس میں الجھاؤں گی نہیں آپ کو. جب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں اور سارے نبی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے نبیوں کے پیچھے فرشتوں کی لائن، اور یہاں تک کہ فرشتے خلا میں صفیں بنائی کیونکہ جگہ نہیں تھی پھر وہاں پہ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ امامت کس نے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے امامت بیت اللہ میں بھی کروا سکتے تھے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا سارے نبی کھڑے کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بیت اللہ کے قریب تھے. لیکن بیت المقدس میں نماز پڑھوا کر بتا دیا کہ مسجد امام کی ہوتی ہے. دیکھیں نا، ہر مسجد کا ایک امام ہوتا ہے، وہ چاہے صفے جو ہے وہ لال رنگ کی بچھوا دے چاہے کالی رنگ کی بچھوا دے، یعنی اسی کی چل رہی ہوتی ہے نا ساری بات. تو جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کری، تو اس کا مطلب امام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ہم مقتدی ہیں، تو ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے العلماء ورثۃ الانبیاء ہم ماننے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد بھی ہماری مسلمانوں کی ہوئی کہ نہیں؟ سب سے آخر میں ہمارے نبی نے تو پڑھی وہاں پہ نماز. سب سے آخری نبی خاتم الانبیاء ہمارے نبی ہے نا. تو پھر یہ مسجد ہماری ہوئی نا، امام کی مسجد ہے. امام کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ہم العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء کی مسجد ہوئی نا. یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی میرے خیال میں. تو اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں وراثت کے اصولوں کو پڑھے، اگر کوئی بیٹا قاتل ہے تو اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر کوئی بیٹی قاتل ہے تو اس کا وراثت میں قاتل کا کوئی حصہ نہیں ہے. انہوں نے تقریباً لگ بھگ 4000 نبیوں کو شہید کیا، یہ بنی اسرائیل ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید، یہ پورا قرآن میں ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کے لیے یہ کھڑے تھے باہر، اور چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر آئے اپنے گھر سے، یا جہاں بھی تھے آپ تشریف فرما، اور ان کو قتل کر دیا جائے. ان کی پوری تیاری تھی. اللہ تبارک، اس پر 2 تفسیریں ملتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کے حکم سے، 2 تفسیریں ملتی ہیں کہ یہودیوں نے دیکھا کہ اتنی دیر سے حضرت عیسیٰ باہر نہیں آئے، انہوں نے ایک آدمی کو، اپنے یہودی کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پہ ہے وَلَكِنْ شُبَّ لَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شبہ لگا دیا، یعنی ایک شک میں ڈال دیا، یعنی ان کو دھوکہ دے دیا. کیسے؟ جب جو ان کا آدمی جو دیکھنے گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندر، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے جیسی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل صحیح سلامت اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا. رفع اور نزول عیسیٰ کا ذکر آپ قرآن شریف میں دیکھ لیں نکال کے. تو اس کے بعد کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا، اب یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا جو اپنا ہی ساتھی تھا. دوسری ایک اور تفسیر بھی ملتی ہے، شاید یہ زیادہ مستند ہو، لیکن دونوں کے دونوں تفسیریں پڑھی ہیں، اور کہاں سے پڑھی یہ ذہن میں نہیں آ رہا. تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک حواری کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، ہمارے نبی کے ساتھی صحابی تھے، تو ایک حواری سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یہودی مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ میری جگہ جو ہے قربانی دو گے؟ انہوں نے کہا بالکل. ٹھیک ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اور پھر کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ان کو سولی چڑھائی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
فوکس کس پہ کر رہی ہوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. قرب قیامت میں ایک علامت یہ ہوگی کہ آپ نیچے نازل ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو کئی قصوں میں جب سنتے ہیں ہمارے اسکالرس کے تو وہ اثر کا ٹائم کہتے ہیں، لیکن میں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب کی آج کل مطالعہ کیا، اس میں لکھا تھا فجر کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اس لیے کہ اس وقت لوگ بہت بہروپیے ہیں، کوئی نبی بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبی بننے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس وقت بہت، آپ کو پتہ ہے ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہیں جو فیک ہوتی ہیں اور بالکل لگتا ہے یہ سب صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، دھوکے کا دور ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 احادیث میں بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تمام نشانیاں بتائیں اور 177 نشانیاں بتائیں تاکہ میری امت دھوکے میں نہ پڑ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے پہ اتارے جائیں گے. اچھا جی، جب آسمان سے آئیں گے تو دائیں بائیں 2 فرشتوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے. زرد رنگ کے 2 چادریں آپ نے اوڑی میں ہوں گی جیسے احرام کی ہوتی ہیں، ویسے آپ کے سر سے موتیوں کی طرح جو ہے پانی گر رہا ہوگا. اور آپ جو ہے دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے پہ اتارے جائیں گے اور وہاں سے آپ کو سیڑھی، کیونکہ یہ یہاں پہ اسباب ہوتا ہے نا، یہ دنیا، وہاں سے آسمان تھا نا، آسمان سے تو نزول ہوا ان کا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اسباب کے درجے میں ہے نا کہ ہمیں کہیں بلب لگانا ہوتا ہے یا کوئی پنکھا لگانا ہوتا ہے تو ہم سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، تو پھر سیڑھی لگا کر ان کو نیچے لایا جائے گا وہاں سے مشرقی. اس وقت فجر کی نماز اذان ہو چکی ہوگی اور امامت کے لیے کھڑے ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام. پوری روئے زمین کی جو حکومت تھی وہ 4 بادشاہوں کو ملی آج سے، اور یہ 5ویں جو روئے زمین پہ حکومت کرنے والے ہوں گے ہمارے حضرت امام مہدی ہوں گے. یہ بھی حدیث ہے. تو کہاں بات چل رہی تھی؟ ہاں، امام مہدی علیہ السلام جو ہے، مہدی رضوان علیہ السلام، وہ جو ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. اقامت ان کے لیے کہیں جا چکی ہوگی، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسی دیکھیں گے نا پہچان لیں گے، کیونکہ یہ حضرت امام مہدی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اماں بی بی فاطمہ کی اولادوں میں سے ہوں گے. ان کا نام محمد ہوگا، اطرت فاطمہ میں سے ہوں گے. محمد نام ہوگا، شکل محمد عربی سسم جیسی ہوگی. باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً تلوار یا کچھ چیزیں لے کر آئیں گے. اور امام مہدی کبھی بھی اپنے آپ کا نہیں کسی کو بتائیں گے کہ میں امام مہدی ہوں. آج بھی میں نے ابھی ایک بات پڑھی ایک پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے لیے کہ وہ بھی ابھی جب گئے ہیں عمرے پہ یا حج پہ جو بھی، تو وہ امام مہدی کو تلاش کر رہے تھے. کہنے کا مطلب یہ کہ حالات تقریباً اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ امام مہدی کی آمد ہے. ٹھیک ہے، تو کیا پتہ اس میں کچھ سال لگ جائیں. بہرحال کچھ نہ کچھ ترتیب ایسی بن رہی ہے. تو اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں، سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ امام مہدی جو ہے ان کو دیکھ کر نا کہ یہ وقت کا نبی آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ فوراً پیچھے ہوں گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو جیسے نہیں دلہن کے پیچھے کوئی ہاتھ رکھا ہوتا ہے نا ایک پکڑنے کے لیے، اسی طرح ہاتھ رکھ کے جو ہے کہیں گے امامت آپ کی اقامت ہوئی ہے، آپ کے لیے آپ ہی امامت کرائیں گے. اور کہا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، پہلے تو نبی امامت کراتے تھے نا، فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعضوں کو بعضوں کا امام بنا دیا. جیسے آپ کی ایک کوئی میڈ ہے، کوئی نوکرانی ہے فرض کریں، اس کا جو بیٹا ہے وہ حافظ قرآن عالم بن گیا، اب آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کتنی دنیا اس کے پیچھے نماز پڑھے گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اعزاز ملا. آ رہی ہے سمجھ کہ بعضوں کا امام بنا دیا. ٹھیک ہے، یہاں پر جو بھی صاحب علم ہے وہ امام بن گیا ہمارا، جو صاحب عمل ہے صاحب علم ہے. تو اسی طرح پھر آپ ان کی اس میں نماز پڑھیں گے، اور جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ ایک خاص عمل کو دہرائیں گے، ایک خاص آیات پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ جب سلام پھیریں گے تو جہاں تک آپ حضرت امام مہدی کی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی، وہاں تک آپ کی سانسیں جائیں گی، اور ان کی سانسوں سے یہودیوں کو موت آئے گی.
اور جب دیکھے گا حضرت امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں یہ دجال، تو یہ دجال رانگ رانگ یعنی یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے لوہے کو تپاؤ تو وہ پگھلنے لگتا ہے نا، رانگ کی طرح یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے چن چن کے یہودیوں کو ماریں گے۔ الحمدللہ آپ کی جہاں پر نظر جا رہی ہے وہاں تک آپ کی سانسوں اور سانسوں سے یہ یہودی مریں گے، اور درخت کہیں گے اور پتھر بتائیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپائے سے مارو، ٹھیک ہے، سوائے غرقت کے درخت، کیونکہ اور یہ غرقت کا درخت بہت لگا رہے ہیں، جگہ جگہ لگا رہے ہیں تاکہ ہمیں چھپنے کے لیے آسانی ہو۔ یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں یہودی۔ تو یہاں پر یہودیت کا خاتمہ اس طرح ہوگا، اور مقام لطف پہ جا کر آپ اپنے حربے سے جو کہ آپ آسمان سے لے کے آئے ہوں گے، اس حربے سے آپ جو ہے اس حربے سے آپ جو ہے اس کو دجال کو جو ہے جہنم واصل کریں گے، اور یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو جو بات بتا رہی ہوں وہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، اسی طرح انشاءاللہ غزوہ ہند میں تمام کے تمام مورتی پوجا والے کافر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہ بھی بتاؤں گی پورا قصہ انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ اہم بات، اس کی طرف کیونکہ ٹائم بہت جلدی جا رہا ہے اس کی طرف لا رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 53 سال کے ہوئے نا، 13 سال آپ نے کفار مکہ کے مظالم بہت سہے، آپ نے بھی اور آپ کے ساتھیوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی بہت سہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کو حکم دیا تو آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی، یعنی 53 ایئرز اولڈ تھے، 50 اور 3 53 سال تھی۔ اب آپ کا انتقال 63 برس کی عمر میں ہوا، آخری 10 سال جب انسان کہتے ہیں نا گوٹوں گڈوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، نگاہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے ہماری، آپ کو پتا نا 40 45 سال کے ہوتے ہیں تو ہماری طاقتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 غزوے، کہیں لکھا 27 غزوے، لیکن میں نے ایک مستند کتاب میں 29 بھی پڑھا، 27 غزوات، یعنی دشمنوں کے بالکل سامنے تلوار لے کے جاتے تھے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، کبھی پیدل کبھی اس میں، اور آپ نے جنگ غزوہ لڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 سال تک مظالم سہ سہ کے، اور صحابہ اور مظالم سہ سہ کے ان کے مظالم سہ سہ کے تنگ آ چکے تھے نا، اب یہ وقت آ چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زور اور قوت عطا فرمائی مسلمانوں کو، اور جب مسلمان مائنورٹیز میں تھے، اقلیت میں تھے، کمی میں تھے، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تلوار اٹھاؤ قتال کرو، وقاتلوا وقتلوا نہیں کہا، لیکن جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زور میں آ گئے، یعنی 1400 صحابہ کی تعداد، اوس و خزرج انصاری بھی ان سے مل گئے، اور تعداد بڑھتی چلی گئی، لوگ مسلمان ہوتے رہے، اور تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ وقاتلوا وقتلوا، اب لڑو، اب لڑو، اور اسلام کی پہلی غزوہ جو اسلام میں پہلی دفعہ جو تلوار اٹھی وہ غزوہ بدر میں اٹھی، رمضان مبارک تھا غزوہ بدر۔ اچھا جی، کیونکہ اب غزوہ بدر میں جو تھا، اصل میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کا کوئی تجربہ تھا فی الحال اس وقت، یعنی اور مسلمان اس غزوے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اور کفار بھی تیار نہیں تھے۔ اگر ان کی آپس میں تیاری ہوتی تو کسی ایک ڈیٹ پر، ایک تاریخ پر آ کر یہ تعین ہو ہی نہیں پاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے یوں کیا کہ ابو سفیان جو ہے کہ تجارتی قافلہ لے کے نکلے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت سفیان جو ہے اس وقت جو کہ کافر تھے، اور حضرت امیر معاویہ کے والد محترم تھے، حضرت ہندہ کے شوہر محترم تھے، کہ یہاں سے گزر رہے ہیں مدینہ کے راستے، تو یہاں سے ان کو پکڑ لینا چاہیے، اور انہوں نے آج جو اب تک ہمارے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے تو تب بھی آپ کو روزہ روز خبریں ملتی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح شہید کیا جا رہا ہے، اس طرح ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے قافلوں کو، آپ کا دل بڑا خراب ہوتا تھا۔ آج اللہ کے حکم سے آپ نکلے کہ چلو
ابو سفیان پہ حملہ کر کے ان کے پاس بہت مال تجارت ہے، وہ بھی اس پہ بھی قبضہ ہوگا، تو اور ذرا دشمن سے بھی دو دو ہاتھ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن حضرت عثمان سفیان سمجھ گئے تھے، انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا، بحر احمر سے چلے گئے، اور جاتے جاتے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو بھیجا کہ ابو جہل کو کہو کہ آ جائے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مارنے آ رہے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحابہ کے ساتھ نکلے، کوئی اتنی خاص جنگ کی تیاری نہیں تھی، بس قافلے کو ایک لوٹنا تھا، جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ کافروں نے پہلے آ کر نا، کیونکہ وہ روز بروز تیاری کر رہے تھے اس لڑائی کی، وہ ان کے سینے پکڑ رہے تھے کہ مسلمان چلے کیسے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے کیسے چلے گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے کر لے کے آئے تھے مدینہ۔ اور اس کے بعد یہ اسلام یہ ہوا کہ انہوں نے آ کر اچھی جگہ پر قبضہ کیا، جہاں پہ کنواں بھی تھا، پانی کا انتظام بھی تھا، اور اچھی جگہ تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریتلا علاقہ ملا، اور یعنی قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی، لیکن وقت نہیں، کل انشاءاللہ پہلے بتاتی ہوں۔ تو میں اب آپ کو وہیں پہ آتی ہوں، اسی جگہ پہ آتی ہوں جہاں پہ میں چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، تو اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی انبیاء آئے، انہوں نے یہی کہا کہ جتنے بھی انبیاء آئے نا، انہوں نے صرف یہ کہا، ان کے زمانے میں مال غنیمت سب سے حرام مال سمجھا جاتا تھا، لیکن اب جبکہ بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، یعنی وہاں سے مال غنیمت ملا، تو یسألونک عن الانفال، یعنی سورۃ الانفال کی بات کر رہی ہوں، کہ یہ لوگ آپ سے خاص غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں کہ مال غنیمت کے متعلق کیا کہیں گے آپ، کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے؟ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ محمد اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو، یعنی اس کے معاملے میں ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، یعنی یہ اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس پر حق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، وہ جسے چاہیں دے۔ پھر بعد میں ماشاءاللہ سے احکامات آگے تھے کہ یہ اس میں کس کس کا حصہ ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ بھی سن لیں کہ اس میں کیا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی میں سورۃ الانفال کے متعلق، اس یغشیکم النعاس امانتا منہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، اب مسلمان تھے صرف 313، کفار تھے 1000 سے اوپر، یعنی 3 گنا سے اوپر تعداد لڑنے آ رہی ہے، اللہ کی مدد کیسے آ رہی ہے یہ بھی سن لو، اس کو بھی سن لو، کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مدد نہ کی تو آپ کی روح زمین میں آپ کا نام لیوا ختم ہو جائیں گے، اللہ مدد کیجئے۔ تو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم مسلمانوں، پھر اللہ تعالیٰ نے فاستجاب لکم، تمہاری سن لی، انی ممدکم، میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مردفین، جو ایک کے بعد ایک چلے آئیں گے، ایک کے بعد ایک، یعنی انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفِ، ہزار من الملائکتی، فرشتوں میں سے، مردفین، جو سلسلہ وار چلے آئیں گے، قطار در قطار، وما جعلہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے، الا بشرا، کہ تمہاری، اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس حکمت کے لیے
غلبے کی بشارت کے لیے بھیجیے کہ اب تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہی غلبہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہی غلبہ ہمارے اس وقت حماس کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو، مسلمانوں کو عطا فرمائے، آمین۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ قرار دے دے، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ یہ نصرت صرف اللہ کی طرف سے ہے، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا تھا ایسے موقع پہ۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے۔ فرمایا ایک مدد فرشتوں سے کی، آگے اللہ تعالیٰ دوسری مدد کا ذکر، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر دی، یعنی تم ابھی کھڑے ہو، کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ نے تم لوگ، تمہارے دل میں بے چینی تھی، ڈر تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلا دیا، اونگ طاری کر دی اپنی طرف سے چین دینے کے لیے تاکہ تم ریفریش ہو جاؤ، تمہارا امیون سسٹم صحیح کر دیا اللہ نے۔ آگے فرمایا یہ دوسرا انعام ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کہ سلسلہ وار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، پھر سلا دیا، پھر آگے کیا فرمایا، اپنی طرف سے چین دینے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر تمہارے لیے کیونکہ بہت گرمی تھی اور پانی کی شارٹیج تھی، اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی برسا دیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور کیا کیا، تاکہ اس پانی کے ذریعے تم کو کیا کرے، حد سے اصغر اور اکبر سے پاک کر دے، جو تمہاری مایوسی کی کیفیت ہے اس کو ختم کر دے۔ ویسے ہی آپ کو پتا گرمی اور بارش آ جاتی ہے تو کتنی دل خوش ہو جاتا ہے نا۔ یذھب عنکم رجز الشیطانی، کیا کیا، تاکہ اس پانی کے ذریعے تم کو حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک کرے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دور فرما دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو جما دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں کو جما دے، دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں تمہارے کیا کرے، تمہارے قدموں کو جما دے۔ ابھی یہ تھوڑا سا بس رہ گیا، اس کو سن لیجئے، یہ قرآن سے ہے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں تمہارا ساتھی مددگار ہوں، سو مجھ کو مددگار، سو تم ایمان والوں کی ہمت کو بڑھاؤ۔ یعنی حضرت فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ بھائی تم جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کر میرے لوگوں کے ایمان کو بڑھاؤ، ان کو حوصلہ دو، ان کو شیطان کی طرف سے جو ایک مایوسی کی کیفیت اس سے نکالو یہاں سے۔ تو کیا فرمایا، ساؤل کی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بڑھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، سو تم کفار کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور پہ مارو، یعنی ان کی انگلیوں کو پور پہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو، ان کی جگہ جگہ ان کو مارو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کیوں مارو، اس بات کی سزا ہے ان کو کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وما یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ میں سے کوئی کیا کہے گا، میں نے آپ کو جہاد کی آیتیں بتا دی، جہاد فرض ہو چکا ہے مسلمانوں پر، اور میں نے آپ کو اس میں صرف غزوہ بدر کا بتایا، غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے، احد کا بھی ذکر ہے، کس غزوے کی بات کروں، آ جائیں میں اس میں سے آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ قرآن، میں نے حدیثوں کا سہارا نہیں لیا، میں نے اس قرآن کا سہارا لے کر آپ تک یہ بات پہنچائی ہے میری پیاری بہنوں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی کہ جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اگر آپ دور بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو آپ دعاؤں کا الدعاء مخل عبادت الدعاء صلاح المومنین، مومنین کا ہتھیار دعا۔ اللہ کے نبی بھی دعا کر رہے تھے نا، لڑنے کے لیے آ گئے تھے، پیٹھ نہیں پھیری تھی،
اپنے خیمے میں پوری رات روتے رہے، دعا کرتے رہے کہ اے اللہ پاک ہم تو لڑنے کے لیے آ گئے لیکن تیری مدد نہیں آئے گی تو ہم کیا 0/0 ہو جائیں گے؟ پھر اللہ پاک نے مدد فرمائی کس طریقے سے؟ بارش کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے، نیند کے ذریعے سے، کون کون سی مدد اللہ پاک نے فرمائی، حتیٰ کہ وہ جو سراقہ، غالباً سراقہ بن مالک تھا یا کیا تھا، جو ہاں سراقہ بن مالک، وہ جو شیطان سراقہ بن مالک کے بھیس میں، جو کہ سراقہ بن مالک کا بڑا روب اور دبدبہ تھا، کفار مکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اپنی فوج لے کے شیطان، اور جب اس نے آسمانوں سے فرشتوں کو اترتے دیکھا تو وہ بھاگا، تو اسے کسی نے کہا کافر نے، تو کہاں ہمیں چھوڑ کے بھاگ رہا ہے؟ فرما رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا۔ جب کفار واپس لوٹے اور کہا کہ تو ہمیں چھوڑ کر آ گیا تھا، تو اس نے کہا میں تو گیا ہی نہیں تھا۔ تو پتا چلا کہ شیطان خبیث تھا جو دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا لڑ رہا تھا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوج فرشتوں کی دیکھی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھے ختم کر دیں گے، چنانچہ اس کو جو نظر آ رہا تھا وہ کسی اور مسلمان کو نظر نہیں آ رہا تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال اللہ نے واضح طور پہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، بارش کے ذریعے مدد فرمائی، سکینہ کے ذریعے مدد فرمائی، اور پھر شیطان کو اور اس کی قوت سمیت جو تھے، جو لے کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے غارت کیا اور دفع کرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے حسین ترین اللہ، اے میرے اللہ، اے اللہ، آپ کی تعریف کے ساتھ دعا کا آغاز کرتی ہوں۔ اے اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے پیارے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی طرف نظر فرمائیے، میرے پیارے اللہ، فلسطینی مسلمانوں میں کرم فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ، اے اللہ بہت کم وقت ہے، نماز کا وقت شروع ہو رہے اور اذانوں کے وقت شروع ہو گئے، اے اللہ پاک لمبی چوڑی دعا نہیں، دل کی حالت بہت خراب ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، حماس کی مدد فرمائیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اسرائیل کو غارت کیجئے، اس کے تمام مددگاروں کو غارت کیجئے، یہود ہنود نصارہ کو غارت کیجئے، مسلمان فلسطینی مسلمانوں کی، حماس کی مدد فرمائیے، اے اللہ پاک مدد فرمائیے کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ پاک ہم سب پہ کرم کریجئے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، تمام بے ایمانوں کو ایمان کی نعمت عطا فرمائیے، تمام بے روزگاروں کو روزگار جو ہے کریم روزی عطا فرمائیے، تمام بے گھروں کو اللہ اپنا گھر عطا فرمائیے، تمام بے ایمانوں کو ایمان عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، تمام بے قصوں کو اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں، یا اللہ تمام بے قصوں کو طاقت اور قوت عطا فرمائیے، یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائیے، یا اللہ حماس کی مدد فرمائیے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں جو خواہش ہے ان کو قبول اور منظور فرمائیے، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالخیر فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی
آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔